الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر باجماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش کا سامان بنا دے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 129 اور 130 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ دو آیات مقدسہ کا ترجمہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور نہیں ہے تمہارے پاس اس بات کی طاقت ان تعدلوا بین النساء، کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف اور عدل کر سکو، ولو حرصتم، تم چاہے جتنے بھی حریص ہو، فلا تمیلوا کل المیل، پس کسی ایک عورت کی طرف سارا ہی جھکاؤ یا سارا میلان ادھر نہ کرو، فتذروها کالمعلقہ، اور دوسری عورت کو لٹکتی چھوڑ دو، وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اصلاح کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، پس بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر دونوں میں جدائی ہو گئی، یغنی اللہ کل من سعتی، تو اللہ تبارک و تعالی دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ ہی وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ ان آیات کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھی، تو نبی پاک علیہ السلام تمام ازواج مطہرات کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ سرکار بالکل عدل اور انصاف کرتے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ازواج کے بارے میں اتنا عدل اور انصاف کیا کہ ان کی مثالیں کائنات میں نہیں ملتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سبحان اللہ، آپ کی شان تو برا البرا ہے۔ آپ کے دربار کے جو تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے، ان کا اپنی ازواج کے درمیان عدل و انصاف کا یہ عالم اور یہ مقام تھا کہ صحابہ کرام اگر ان کے پاس 2 بیویاں یا 3 ہیں یا 4 ہیں، تو ان بیویوں کے درمیان باقی معاملات تو بڑے بڑے ہیں، اگر کسی کو وہ ایک خوشبو کی شیشی بھی لے کے دیتے نا تو ان میں بھی وہ انصاف کرتے تھے، یعنی جتنا عطر ایک کو لے کے دیا ہے باقی سبھی کو اتنا ہی لے کے دینا ہے، یعنی عطر کی شیشی۔ یہ ایک مثال ہے کہ اس لیول کا وہ ازواج اپنی بیویوں کے اندر انصاف کرتے تھے۔ تو جس دربار کے تربیت یافتہ دین حاصل کرنے والے صحابہ کرام کا یہ عالم ہے، خود نبی پاک علیہ السلام کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ ازواج مطہرات میں بہت زیادہ عدل انصاف کرتے، یہاں تک کہ اگر نبی پاک علیہ السلام نے سفر پر تشریف لے جانی ہوتی تو سرکار کی اگر منشا ہوتی کہ کسی ایک بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہے سفر پر، تو پھر کتنی بیویاں تھیں، تو نبی پاک علیہ السلام ساری ازواج میں قرعہ اندازی کرتے۔ کیا کرتے؟ قرعہ اندازی کرتے کہ سفر میں کون ساتھ جائے گا، تو جس کا نام قرعہ میں نکل آتا پھر وہی سرکار کے ساتھ سفر میں جاتی، یعنی سرکار اس انداز میں انصاف فرماتے تھے۔ اور یہ بھی ایک مثال ہے، نبی پاک علیہ السلام
جب آپ آخری ایام میں سرکار بیمار ہو گئے تھے تو جب تک ساری ازواج نے آپ کو اپنی طرف سے اجازت نہیں دے دی تھی کہ آپ جہاں آپ کا دل چاہتا ہے آپ وہیں آرام فرمائیں، جب تک اجازت نہیں دی تھی نا تب تک نبی پاک علیہ السلام آپ کی چارپائی کو ہی باری کے مطابق سارے ازواج کے پاس تشریف لے جاتے تھے کہ میری چارپائی فلاں زوجہ کے پاس لے جاؤ، فلاں زوجہ کے پاس لے جاؤ، فلاں زوجہ کے پاس لے جاؤ۔ جب یہ عالم چلتا رہا تب پھر ساری ازواج نے آپس میں مشاورت کر کے اجازت دے دی، یا رسول اللہ آپ بیماری کی شدت میں ہیں، جہاں آپ کا دل چاہے وہاں پہ آپ رہ سکتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو گھر تھا اسی کا انتخاب فرمایا۔ پھر سرکار کا وصال مبارک بھی وہی پہ ہوا، آج تک سرکار کا روضہ عطر بھی اما عائشہ کا حجرہ ہی بن گیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام بیماری کے عالم میں بھی اس قدر باریوں کا انصاف فرماتے تھے۔ اچھا اس لیول دے سرکار انصاف فرماندے سن، لیکن ادھے باوجود نبی پاک علیہ السلام دی ساری ازواج دے وچوں ایک اضافی طور تے ایک دلی ملان اور دلی اضافی ایک محبت سی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال، تے جڑی او ایک اضافی محبت یا ایک دلی ملان سی نا اما عائشہ دے نال، اور ایک اضافی سیگا کی سیگا ایک اضافی، مطلب جتھوں تک عدل و انصاف دے معاملات سن او سرکار پورے فرما دے سن، کسے جی کوئی کمی نہیں آندی، لیکن ان ارے عدل و انصاف دے پیمانے تو ایک اضافی ملان، ایک اضافی محبت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نال سیگی۔ لیکن اے سرکار اے چیز بھی سرکار دے دل وچ کھٹکدی سیگی بھی کدے اللہ پاک دی بارگاہ دے وچ کدے ناراضگی دا سبب نہ بن جاوے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کدے کدے سرکار خود دعا فرماندے سن، اور اس دعا دے وچ اس گل دا اظہار فرماندے سن، یا اللہ میں عدل و انصاف قائم کرن دے وچ سارے ازواج نو برابر رکھنا، لیکن جڑا عائشہ دے نال پیار ہے وہ ایک اضافی ہے، ایک دلی میلان ہے، یا اللہ عید تے مینوں معافی عطا فرما دے۔ سرکار عید تے دعا فرماندے ہوندے سن، جدوں سرکار اس قدر اس چیز نو محسوس کرن لگ پے، حالانکہ ایک غیر اختیاری یہ محبت سیگی، غیر اختیاری محبت ہوندی ہی غیر اختیاری ہے، توجہ ہے سارے، وہ محبت نہیں ہوندی جڑی اختیار دے نال ہوئے، یعنی بالکل پیمانیاں تے تکڑیاں تے تول کے تے پھر محبت کیتی جاوے، یہ محبت نہیں ہوندی، یہ سودے بازی ہوندی ہے کہ میں کس نہ پیار کرنا چاہنا، میں بندہ بھی پیارا لگتا ہے بھی محبت دے قابل ہے، لیکن میری مجبوریاں بھی بہت ساری ہیں، میں مجبوریاں نو اور وہ دی محبت نو تولاں گا، جے محبت ود گئی مجبوریاں میری گھٹ گئیاں تے پھر محبت کر لیں گے، تے جے میری مجبوریاں ود گئیاں تے پھر محبت نہیں کریں گے، پھر اپا مجبور ہیں بھائی۔ تے جے انج تول کے محبت کیتی جاوے محبت نہیں ہے، انج تول کے یا پیمائش کر کے تے محبت کیتی جاوے محبت نہیں ہوندی، محبت ہوندی ہوئے جڑی غیر اختیاری ہوئے، میل الطبع الی الشیء، کسی چیز کی طرف طبیعت کا خود بخود کھچتے چلے جانا، اس کو محبت کہتے ہیں، یعنی اپنی مرضی نال نہیں، اپنی منشا نال نہیں، ہاں جی انبا میل الطبع الی الشیء، کسی چیز کی طرف طبیعت کا خود بخود کھچتے چلے جانا، اپنی منشا نال نہیں، یہ محبت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام ایک اضافی ملان سیگا محبت سے عائشہ دے نال، تے او دل چ گل کھٹکدی سیگی رب دی بارگاہ چ کدے ناراضگی دا سبب نہ بن جاوے، پھر سرکار رب دی بارگاہ دعا کردے ہوندے سن، اس دعا دے ثمرے دے وچ اللہ پاک نے پھر اے والی آیت نازل فرما چلی جڑی اج میں پڑھی ہے تواڈے سامنے، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ، لیکن ترجمہ پھر میں عرض کرنا، لیکن تسیں اس پر پھر گل سنو کہ اگرچہ اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام دے دل دی تسلی واسطے اے والی آیت نازل فرمائی، محبوبہ تسی مطمئن رہو، ایسی کوئی گل بات نہیں، جن تورا نظام چل رہا ہے سونا ہے خوبصورت ہے، بس دل دی تسلی دینی سی، لیکن تسلی محبوب نو دینی ہے، لیکن جڑا خطاب ہے وہ مسلمانوں نو فرمایا، کیونکہ ان دے وچ ایک تھوڑی جی گل سخت ہے، تے جڑی سخت گل ہے وہ پھر محبوبہ والے نہیں گی، اگر تے اطمینان قلب وہی مقصود ہے کہ محبوب دے دل نو اطمینان میسر ہو جاوے، لیکن خطاب کی نال ہے مومن نال، فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، اے جے پہلا جملہ تھوڑا سخت ہے، یہ محبوب کریم دی شان دے لائق نہیں ہے، تد اللہ نے خطاب ہی مومنوں فرما چھڑیا۔ ایک ہی گل بلا وہ پنجابی دے وچ کہندے نا جی اے سناوا کی نو نو، اے او گل ہے، آکھنا دھی نو تے سنانا نو نو ہے، مطلب مخاطب ہوندی دھی نال ماں، لیکن اندروں گل نو نو کر رہی ہوندی ہے،
اللہ تبارک و تعالی نے خطاب مسلمانوں کو فرمایا تاکہ یہ جملہ محبوب کریم دے شیان شان نہیں ہے کہ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، فرمایا کہ تہاڈے کو اتنی طاقت نہیں ہے کہ تسی عورتوں درمیان تسی انصاف کر سکو، جبکہ محبوب کریم تے انصاف فرمان دینے آپ تے پورا پورا عدل کر دینے، لیکن خطاب کنوں فرما چڑھیا مسلمانوں نو تاکہ یہ جملہ ادھر شیان شان نہیں ہے، جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ اندازہ کرو اللہ اپنے محبوب نہ کتنا پیار کردا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہن پھر اللہ بے نیاز ہو کے قادر مطلق ہو کے، حالانکہ اللہ ڈائریکٹ بھی فرما دیندا تے اللہ دی شان چ کیڑی کمی آنی؟ اللہ نو کنے کسے پوچھنا ہے؟ اللہ دی شان برا البرا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسے دا محتاج نہیں، کسے دا پابند نہیں ہے، اللہ ڈائریکٹ بھی گل کر دیندا تے کوئی گل نہیں سی، لیکن نہیں محبت دے تقاضے کچھ اور نے۔ دیکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے، محبوب علیہ السلام آپ دل سوچن تے اللہ قبلہ بدلا دیندا ہے، اے محبت ہے اللہ نو اپنے محبوب دے نال۔ فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، فرمایا تواڈے کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ تسی عورتوں درمیان فیصلے کر سکو، عدل کر سکو، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم جتنا بھی اس معاملے وچ حریص ہو، یہ جڑی حرص دا لفظ، یہ حرص دا لفظ بولے اللہ پاک نے، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے تم جتنے بھی حریص ہو۔ یہ جو حرص ہے یہ حرص محمود ہے، حرص محمود۔ حرص دی دو قسمیں ہوندیاں نے، ایک حرص ہوندی ہے اب پیسے دی، دنیا دی، جاہ جلال دی، شہرت دی، ٹھیک، ایک حرص ہے، یہ مطلب انسانی تقاضا کہ ساڑے پائی جاندی، لیکن اتنے جو حرص دی گل ہے یہ والی حرص محمود، یعنی اچھی حرص، کہڑی بلا اچھی حرص۔ ایک جگہ تے اللہ پاک نے محبوب کریم علیہ السلام نے حریص فرمایا، ہاں جی، محبوب کریم علیہ السلام نے حریص فرمایا، فرمایا عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے محبوب کریم علیہ السلام آپ رئیس ہیں، آپ حریص ہیں، یعنی حرص والے ہیں۔ اور محبوب کریم علیہ السلام دی حرص کون کیڑی ہے؟ پیسے دی؟ نہیں، یہ عزت دی، شہرت دی، جاہ و جلال دی؟ نہیں، یہ حرص نہیں ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام دی حرص ہے کہ زیادہ تو زیادہ لوگ جہنم وچ نکل کے جنت وچ آ جان۔ سرکار اے سرکار اس گل دی سرکار حریص ہیں۔ تے ایتھے بھی اللہ پاک نے حرص دی گل ارشاد فرمائی، فرمایا تسی اس معاملے وچ کہ ساری ازواج وچ کما حقہ عدل انصاف قائم ہو جائے، فرمایا اس گل دے تسی جن مرضی حریص ہو جاؤ۔ ہن اے والی جڑی حرص محمود ہے، اچھی حرص ہے کہ میں چاہنا کہ ساری ازواج وچ اچھا عدل ہو جاوے، انصاف ہو جاوے۔ اللہ فرماتا ہے اس گل دی تواڈے کو پھر بھی طاقت نہیں ہے، ہاں ایک گل ہے، او کی گل ہے؟ فرمایا فلا تمیلوا کل المیل فتذروا کالمعلقہ، فرمایا انہاں انصاف تسی قائم کر کے رکھیا جے کہ کسی ایک بیوی نال ساری توجہ، خرچہ مرچہ بھی، ساریاں ٹائم بھی ایک والے سارا جھکاؤ نہ کر لیا جے۔ انہاں دوسری تواڈی جڑی فتذروها کالمعلقہ، دوسری بیچاری تواڈی تانگی رکھی رکھے بھی ہن کدے خامد میرے ولے بھی آوے گا، ہن کدے خرچہ مرچہ میرے ولے بھی آوے گا، کھانا میرے لئے بھیجے گا، کوئی لباس میرے لئے بھیجے گا، وہ کدے لٹکتی نہ رہ جاوے، کل معلقہ، کہیں وہ معلق ہی نہ رہے، لٹکتی رہ جاوے تواڈی تانگے چ۔ فرمایا انہاں بھی تسی نہ کریا جے، آدھے والو تسی انصاف کردے رہ جے، اگر ماڑی موٹی کوئی کمی کوتاہی ہوگی اللہ معافی عطا فرما دے گا۔ یہ رب ذوالجلال نے کی فرمایا ایک گل کر کے ان تصلحوا، فرمایا اور اصلاح وتتقوا، اور پرہیزگاری اختیار کر دے رہو، فإن اللہ کان غفور رحیم، اللہ بخشن والا بھی ہے کہ اللہ مہربان بھی ہے۔ یہ او گل تے مالکہ نے ارشاد فرمایا کہ جی تواڈی اضافی محبت جاری نا عائشہ دے بلے، فرمایا تسا پریشان نہ ہو، اے ایک غیر اختیاری عمل ہے۔ کیڑا عمل بلا؟ مثال دے طور تے دیکھو، توجہ کرنا، میں ایک مسئلہ کرنا چاہتا انہوں سمجھن دے وچ یہ مسئلہ سانو اور آسانی پیدا کرے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا اے صحابہ، یہودیت دے کم دی اور انہاں دے اجر دی مثال اس طرح ہے، یہودیت دے کم اور انہاں دے اجر دی مثال اس طرح ہے، جس طرح کوئی بندہ صبح فجر تو لے کے زور تک کم کرے، انہوں پھر انہوں معاوضہ دیتا جاوے۔ فجر تو لے کنا کام کیتا ہے؟ زور تک، انہوں پھر او دے کام دا معاوضہ دیتا جاوے۔ اور عیسائیت دی مثال، انہوں دے کام دی اجر دی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی بندہ زور تو لے کے اثر تک کام کرے تے پھر انہوں او دا معاوضہ دیتا جاوے، اور انہوں ہی معاوضہ دیتا جاوے جنہ معاوضہ فجر تو زور انہوں دیتا سیگا۔ اور پھر اے صحابہ، تہاڈی مثال
یعنی امت مصطفیٰ دی مثال رب دی ہاں انہاں دے کام دی تہاڈے اور تہاڈے اجر دی مثال اس طرح ہے کہ کوئی بندہ عصر تو لے کے مغرب تک کام کرے، عصر تو لے کے مغرب تک کام کرے اور انہاں دا اجر اللہ ڈبل دے وے، اجر اللہ ڈبل دے وے۔ تے جدو سرکار نے ارشاد فرمایا نا تے یہودی تے عیسائی انہاں نے رولا پا چھڈیا، کہنے دیکھو نالے تساں کہندے اسلام جڑا ہے اے تے انصاف قائم کر دے، اے کڑا انصاف ہے بھی یہودی اتنا ٹائم کام کرنا ہے جی میں کوئی بندہ فجر تو لے کے زور تک یعنی زیادہ ٹائم کام کیتا ہے تو انہوں نے بھی اتنا اجر ہے، تے عیسائی انہوں نے مثالیں جی میں زور تو لے کے اثر تک کام کیتا ہے تو انہوں دا اجر بھی انہوں یہ تھوڑا اسلام کہہ رہا ہے۔ اور تسا مسلمان اگر اتنا کام کرو کہ اثر تو لے کے مغرب تک کام کیتا ہے تو تھوڑا اجر بھی ڈبل، ایک کڑا انصاف ہے۔ تاد محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہن ان دے تے علماء فرماندے نے کہ اے جڑے ساری گلاں نا اجر والے کام تھوڑا اجر زیادہ اے انصاف دے خلاف نہیں ہے، عدل دے خلاف نہیں ہے، اے اللہ دے فضل دی گل ہے، اللہ دے فضل دی گل علماء سمجھا دے اس طرح کہ اگر کوئی بندہ دو مزدور ہیں انہوں نے اکٹھے دیہاڑی شروع کی تھی، انہوں نے دو مزدور ہیں دیہاڑی موگی بھی 1000 روپے تھوڑی دیہاڑی ہے شام نو تانوں یہ 2000 روپے مل جائے گا۔ ہن دونوں نے دیہاڑی کی تھی جناب مزدوری کی تھی کام کی تھی، تیسرا بندہ ایک ہور آ گیا لیکن وہ عصر ویلے چھٹی ہونے دے قریب آ گیا، مالک کہے تو بھی نال لگ جا بھائی جدو شام پوے گی تینوں بھی میں دیواں گا بھائی۔ ہن جدو تینوں نے کام کیتے شام میں چھٹی ہوئی تے مالک نے تینوں نو 1000 دے چھڑے۔ ہن تسی دسو اندے چ نا انصافی ہوئی ہے؟ بولو تے سی بھائی نا انصافی تد ہونی سیگی کہ جنہاں نال 1000 مکیا سیگا انہاں نو 800 دے کے 200 کٹ کے انہوں دے چھڑے، بیٹھے ہو کہ بھاگ گئے ہو بھائی انہاں دی کٹوتی کر کے تے پھر تیجے نو اضافی انہوں دے چھڑے، پھر نا انصافی ہے، پھر عدل دے خلاف ہے۔ بھائی انہاں نال جو مکیا ہے انہاں نو وہ مل رہا ہے، اگر تیسرے بندے نو کو مالک اضافی دے رہا ہے تو وہ دی مہربانی ہے، وہ دا کرم ہے، وہ دا نا جی وہ دی مہربانی ہے۔ ایویں کر کے یہودیاں نے جنہ کام کیتا انہوں نے وہ دا اجر ملے گا، عیسائیاں نے جنہ کام کیتا انہوں نے دا اجر ملے گا، لیکن اگر امت مصطفیٰ تھوڑا کام کر کے اجر ڈبل مل رہا ہے تو مصطفیٰ کریم دے وسیلے نال اللہ دی مہربانیاں نے جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ بس یہی مالکہ نے ارشاد فرمایا کہ تسا عدل انصاف قائم رکھو، اگر پھر کوئی دلی اضافی محبت کسی اور زوجہ دے نال ہو جاوے تو فرمایا پھر تہاڈا غیر اختیاری عمل ہے، تہاڈا اختیاری عمل نہیں ہے، اللہ ان دے تانوں معافی عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اگلی آیت فرمایا جو 130 میں پڑھی ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر میاں بیوی دی کدی علیحدگی ہو جاوے، طلاق اگرچہ ناپسندیدہ کام ہے اللہ تے اللہ دے رسول دا، لیکن طلاق دا کنسپٹ موجود ہے، طلاق دا دروازہ موجود ہے، طلاق دا پنجابی چ بوا موجود ہے، راہ موجود ہے، یعنی اگر میاں بیوی دا نظام نہیں چلیا، صحابہ اکرام علیہ رضوان تو بعد کی تربیت یافتہ کوئی نہیں ہے، سارے صحابہ اکرام دے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے شاہ فرمایا میرے سارے اصحاب آسمان دے ستاریاں دی طرح نے، تو سجدے بھی پیچھے چلو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے، یعنی کہ سارے صحابی ستارے ہیں، جدے بھی پیچھے چل جاؤ گے کامیابی مل جائے گی، راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ انہاں ستاریاں دے کولوں بھی طلاقاں ہوندیاں سن، یعنی کہ ایسے صحابہ کرام جنہاں کو طلاق ہو جانی یعنی گھر دا نظام نہ چلنا، اے پا تقاضا بشریت کمی کوتاہی ساڈے وچ ہے، تے طلاق دا دروازہ رستہ بوا موجود ہے، لیکن مالکہ نے اندے تے کچھ طریقے دسنے کہ انج اگر معاملات صورتحال اتنے پہنچ جاوے پھر طلاق دی اجازت ہے، لیکن جب بندہ اتنے صبر کرے اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، طلاق دا مطلب ایسا موقع بن گیا ہے، گل اتنے تک آپ پہنچی ہے کہ طلاق والا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اتنے بندہ صبر کرے تو اللہ پاک انہوں اجر عطا فرمائے گا۔ ایک روایت ہے، ایک حکایت ہے، ایک آدمی بڑا بدصورت قسم دا سی، یعنی کہ رنگ ہوندا کالا تے نین نقش اتنے خوبصورت نہیں سن، موٹا نک تے موٹے موٹے ہونٹ تے چھوٹی آنکھاں تے رنگ دا بھی کالا۔ اتفاق ایسا ہے کہ جس دن دن نکاح ہے نا جس عورت دے نال وہ بڑی خوبصورت ہے، یعنی بیوی بڑی حسین و جمیل آئی، خامد جڑا سیگا او اتنا مطلب خوبصورت نہ ہا، بدصورت آئی۔ جب انہوں نے زندگی دا نظام چل پیا، وہ جڑی عورت سی بہت خوبصورت سے حسین و جمیل آئی، لیکن انتہائی پاک باز سی عورت، انتہائی متقیہ پرہیزگار اس قسم دی عورت سی۔ دونوں دی زندگی دا نظام اپنا چل گیا، انہوں پتہ اگرچہ میں خوبصورت تھا لیکن میرا جڑا خامد خوبصورت نہیں ہے، اگرچہ خوبصورت نہیں لیکن میرے سر دا تاج ہے،
انہیں ان دی اومے خدمت کیتی اور اپنی دلی میلان پوری محبت اپنے خامد نے پورا دیتا جس طرح کے حق بندہ وے. تے جڑا سی او خامد وہ بھی نیک بندہ سی, وہ ایسی بیوی دے ملن تے شکر ادا کردا سی. تے جڑی بیوی سی با تقاضا بشریت اگر کدے اون دے دل چ گل آ جاندی سی نا کہ میں سونی ہاں اے خوبصورت نہیں ہے, یہ دل چ گل بھی آ جاندی سی, او گل نو چک کے سٹ دیندی سی تے صبر کردی سی, کہندی نہیں جو اللہ نے دے چھڑیا بس ٹھیک ہے. نفس بھی تو حملے کردا ہے نا جی, نفس بڑی بھیڑی شے ہے, نفس بھی حملے کردا ہے, شیطان حملے کردا ہے. نہیں انج ہونا چاہیے سی کہ میں اتنا خوبصورت ہاں. دیکھو 3 شے میں امتحان ہے, جوانی, پیسہ, حسن. بیٹھے ہو کے واگے, جوانی, پیسہ, حسن. جو تو بندہ خوبصورت ہوے نا تے شیشے دے سامنے ویکھیا دے آپ نو تے پھر بڑے اندر گل چھلے اڑ دے نے, بڑے گل چھلے پھٹ دے نے کہ یار تو تے بڑا سونا ہے, بڑا کچھ کر سکنا تو والے ہیں. بیٹھے ہو کے واگے ہو جی. ہاں جی اے حسن ہے. اتنے سرکار نے نبی پاک علیہ السلام دے دعویٰ سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا جو تو شیشے سے اپنے آپ کو ویکھو نا تے دعا کرو, اللہم حسن خلقی فحسن خلقی کما حسن خلقی فحسن خلقی. اور میں دعا کرا کرو یا اللہ جی میں تو میرے صورت سونی بنائی ہے, میری سیرت بھی سونی بنا دے. مزہ تا آندا نا, مطلب اس حسن تو بھی فائدہ بندہ اٹھاوے. یا اللہ جی میں میری صورت سونی بنائی ہے, میری سیرت بھی سونی بنا دے. اچھا ہن اے میاں بیوی دا نظام چلدا پیا ہے. ایک دن بیٹھے بیٹھے تم بہت اچھا نظام چل رہا, دونوں عبادت گزار بھی ہیں. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا بیوی نے کیا چھڑیا, اللہ دے بندیا آپ دونوں جنتی ہیں, تم بھی جنتی ہیں میں بھی جنتی ہیں. وہ کہنے لگا بھئی تو تے جنتی ہیں بھی تین میرے ورگا مارا بندہ لبے تے تو تے جنتی ہیں تے میں جنتی کیویں بن گیا. وہ کہنے لگے نہیں تم بھی جنتی ہیں, اس وجہ تو جنتی ہاں کہ تینوں میں ملیاں تے تو اے میں ملن تے تو رب دا شکر ادا کرنا ہے. اکثر میں تینوں شکر ادا کردے ویکھیا ہے, تو شکر کرنا ہے تا تو جنتی ہیں تے مینوں تو لبیا میں صبر کرنی ہاں تے صبر کرنے والا بھی جنتی ہے. تو شاکر ہو کے جنتی ہے, میں صابر ہو کے جنتی ہے. دیکھو اے محبت دے آپس میں کتنے تقاضے ہیں یار, کتنے محبت دے انداز ہیں. یعنی بندہ کسی اینگل نال تے تک لبنا جی, اگر اے برائی ہے تے انہی اچھائیاں بھی ہیں, اگر اے خامی ہے تے اتنی خوبیاں بھی ہیں. اگر بندہ کسی خامی نو نظر انداز کر کے خوبیاں تکدا نا پھر بھی گڈی گھر دے نظام میں بڑی سونی چل سکدا ہے. اے مالکہ نے ارشاد فرمایا. لیکن اگر پھر بھی کدے کسی اینگل تے جا کے طلاق کا معاملہ بن گیا, وہ مالکہ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا, اگر میاں بیوی جدا ہو گئے تے پھر انہاں دی جدائی وچ بھی مالکہ نے کو راز حسن فرمایا یغنی اللہ کل من ساتی, انہاں دی جدائی وچ بھی کوئی راز حسن اللہ تبارک و تعالی انہاں دوواں نو اپنی وسعت نال انہاں دوواں نو غنی کر دے گا. یعنی اس خامد نو اللہ اور اچھی بیوی دے دے گا, اس بیوی نو اللہ اور اچھا خامد دے دے گا. اے فرمایا یغنی اللہ کل من ساتی, اللہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت کے ساتھ اللہ ان کو غنی کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا, اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا ہے, اللہ حکمت والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. دین اسلام بڑا پیارا دین ہے, عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں معاملات سکھاتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام زندگی کے معاملات کو دین متین کے مطابق ہم ان کو ہینڈل کریں. گھریلو جھگڑے ہوں, گھریلو مسائل ہوں, یا تجارت کے مسائل ہیں, رشتہ داری کے مسائل ہیں, میاں بیوی کے جھگڑے ہیں, اولاد کے مسائل ہیں, والدین کے معاملے میں جتنی باتیں ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی ان کا فیصلہ کروائیں. اگر میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے, اتنا علم نہیں ہے کہ میں خود قرآن پاک سے کچھ استفادہ حاصل کر سکوں, یعنی جڑا مینوں مسئلہ درپیش ہے وہ مسئلہ میں آپ قرآن حدیث نے بھی چلا سکاں, اگر میرے کو اتنا علم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, علماء موجود ہیں, علماء حقہ موجود ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے رہنمائی لیں. لیکن ساڑھے ہاں بڑا المیہ ہے کہ ایسا جدہ تو کوئی مسئلہ مسائل ہوئے اسی علماء دے کول نہیں جاندے, کوئی جھگڑا ہو گیا ہے, کوئی وراثت دے مسائل ہیں یا دیگر مسائل ہیں, ایسا علماء دے کول نہیں جانے, ایسا باہر رشتہ داران دے وچوں سے مشورے لینے ہیں. شادی کرنی ہوئے بیٹے بیٹی دے تے او کھانے بانے دے متعلق یا انتظامات دے متعلق آپ کنے مشورے لینے ہیں, کمیاں کو مشورہ کر لینے ہیں, لیکن علماء کو نہیں پوچھ دے جی اتنی سانو قرآن کی کہندا پیا ہے, ات نبی دی حدیث کی کہندی ہے, شریعت کی کہندی, میں اپنی بیٹی دی شادی کس طرح کراں, میں اپنے بیٹے دی شادی کس طرح کراں, میں کاروبار کرنا ہے تے دین کی کہندا میں کاروبار کینج کراں. ٹھیک ہے جی, چھوٹے چھوٹے معاملات وچ اسا غور کراں گے نا انشاءاللہ پھر جڑے بڑے معاملات نے مثلا حکومت والے
ریاست والے معاملات انشاءاللہ وہ سپورٹ کرنے بھی اسی پھر چکنے ہوں گے، خبردار ہوں گے نہیں بھائی میں جو نکے معاملات قرآن و سنت دے مطابق کر رہے ہیں تو پھر بڑے معاملات انشاءاللہ قرآن و سنت دے مطابق ہی کروں گا، جتنے سانو دین کہے گا اسی انشاءاللہ اتنے کھڑے ہیں۔ آخر جملہ سن لو، اے جی مسلح نا جی مسلح جتنے تسا پیچھے اقتداء وچ نمازاں پڑھ دیو، جب بندہ پیچھے نماز پڑھدا ہے انہوں مقتدی کہندے نے، وہ امام دی اقتداء دے وچ کھڑا ہے، جو امام دی اقتداء دے وچ کھڑا نا اس مقتدی تے لازم ہے کہ جس امام دی اقتداء کر کے کھڑا ہے پھر اس امام دا ادب او دی محبت او دے دل دے وچ ہووے۔ اگر اتو ہووے، کئی بندے میں ایسے تکے نے، تجربہ ان کافی ہو گیا لوگاں نال، مطلب امامت کروا کے کئی لوگ ایسے تکے نے کہ جڑے اتو بڑے ادب دیاں گلاں کر دیں لیکن اندر وہ کھوٹے ہوندے نے، کیوں جی پکی گل ادھر ہے، مطلب اندر وہ ایسی چھری چلا دے نا جی کمال ہو جاندہ ہے، سبحان اللہ، مطلب بڑا تجربہ ہو چکے ہے، اتو بڑی گل کر دیں گے بلکہ مسئلے بھی دستے ہیں نہیں جی امام دی جتی نے جتڑی بھی نہیں کہی دا، کیوں جی یہ بھی بے ادبی ہوندی، اس لیول دے گلاں کر دیں امام دی جتی دے ادب دی بھی گلاں کر دیں، لیکن جو پھر جان بدل جان پھر انج لگدا بھی نے جویں انہاں تو بڑا دشمن کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں عرض کردا پیاں یہ امامت صغرا ہے، امامت صغرا ہے، اس امامت دے بڑے تقاضے نے، نماز نہیں ہوئے گی اگر اس امامت دے تقاضے پورے نہیں کیتے تو، کیوں جی اگر جو جس امام دی اقتداء دے وچ کھڑے ہیں جماعت کھڑے ہیں اگر اس او دی امامت دے جو تقاضے ہیں اقتداء دے پورے نہ کیتے تو پیچھے مقتدی دی نماز ہو جائے گی؟ بولو تو صحیح، مطلب پیچھے کیا بھی چھڑا ہے، پیچھے اس امام دے چار کاتمہ فرض پڑھتا ہے پیچھے اس امام دے کیا چھڑے ہے، تے پھر ہون امام کوئی اور کرے پیچھے مقتدی کوئی اور کرے، یعنی امام کھڑا رکوع ہے تے مقتدی اور سجدے پہنچے پہن، یا امام سجدے پہنچ گئے تے مقتدی والے قیام میں کھڑے نے، یعنی پوری اقتداء اتباع نہیں کی تھی وہ دی نماز ہو جائے گی، یعنی اے امامت صغرا کے تقاضے ہیں، جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ پھر علماء فرماتے ہیں جو حکومت والے معاملات ہوتے ہیں نا جی، وہ مطلب کوئی سلیکٹ کرنا چوز کرنا صدر مدر وزیر اعظم بادشاہ، وہ امامت کبریٰ ہے، وہ امامت یہ امامت صغرا ہے، وہ امامت کبریٰ ہے۔ اگر ساڈا یہ مسلح خالی ہو جاوے نا، مثال تو کل میری چھٹی ہو جاندی ہے، یہ مسلح خالی ہو گیا سیٹ خالی ہوگی، اگر اتنے تسی کوئی امام رکھنا ہے تو ان دے معاملے تسی کتنے چکنے ہوندے ہو، یار امام پڑھا لکھا ہوئے بڑا پرہیزگار ہوئے متقی ہوئے نمازی ہوئے اچھا ہوئے او دے اخلاق اچھے ہون، یہ وہ کتنے مطلب چیزاں سے نوٹ کرنے ہیں، شرابی نہ ہوئے کبابی نہ ہوئے، ان دا کردار اچھا ہوئے پیڑا کردار نہ ہوئے، تاکہ امامت صغرا تے تسی انہوں کھڑے ہون دیں دیو، لیکن امامت کبریٰ دے معاملے چا اکھا بند کر جانے، جبکہ ایدی نسبت اوتھے سانو زیادہ چکرنا ہونا چاہیے، کیوں وہ امامت کبریٰ ہے، وہ بڑی امامت ہے، کیوں پوری امت کی وہ ترجمان ہوتا ہے، پوری امت کا وہ پیشوا ہوتا ہے، پوری قوم کا وہ رہنما ہوتا ہے، پوری قوم کا وہ رہبر ہوتا ہے، اور پوری قوم کو اس نے لے کے چلنا ہوتا ہے، اے نہ ہوئے کدے لے جا کیونکہ جہنم دے گڑے جا کے سٹ دے وے۔ دیکھو جڑا بندہ انپڑھ ہوئے انجان ہوئے انہوں اسی گڈی دی ڈرائیونگ دے سیٹ تے نہیں بیٹھن دیں دے، وہ ایڈے تے گڈی کدے مارو گا، بیٹھن کدے گڈی ایویں کدے سٹ دے ہی جا کے بھائی، تے گڈی دے ڈرائیور تے جڑا وہ تے سیٹ دے کابن اسی اتنے نہیں بیٹھن دیں دے، تے پھر وہ بندہ جڑے پوری امت کو لے کے چلنا یار انہوں انے واہ پھڑا دینی اسی، نہ بڑی احتیاط ضروری ہے، اگر احتیاط نہ کیتی تو نہ قیامت والے دن جدے پھر وہ بیلی گڈی لے کے جاوے، اے نہ گڈی دے وچ مڑا اساں وی بیٹھ کے انہوں ٹر جائیے۔ اپنی اصلاح کرو، اپنے بچے سانو چاہیے ایسی حکمران او چوز کریے، ساڑھے چوز کرنا بنے یا نہ بنے الگ بات ہے، کیوں جی ساڑھے اختیارات نال ساڑھے انتخاب نال کوئی بنے یا نہ بنے، لیکن کم از کم قیامت والے جو انتخاب بعد کھاتا کھلے تو میں انتخاب تے اچھا نکلے نا جی، کم از کم کیوں جی میں انتخاب تے اچھا نکلے، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قیامت والے دن اگر ذرے دے برابر خیر ہے تو بھی سامنے آ جائے گی، اگر ذرے دے برابر شر ہے تو بھی سامنے آ جائے گی، میرے انتخاب کرنے والا کچھ ہوندا یا نہیں ہوندا، لیکن قیامت والے دن کم از کم انتخاب اچھا ہوئے گا۔ وہ گل اسی بھول جانے والا کہ صرف تقریری اور لذت لین واسطے گل سننے ہیں، لذت لین واسطے صرف چس لین واسطے عمل نہیں کرتے، کیڑی گل بڑا او جڑی بی بی یوسف نو خریدن آئی کھڑی سی، اٹی لے کے آئی گی سی، اسی چس لین واسطے بات پڑھنے ہیں، چس لین واسطے اسی سننے ہیں خطاب بیان بس، لیکن انہیں تے عمل نہیں کرتے۔ اور جب بی بی نے پوچھا کسی نے بھی تو کدھر آئی، کہتے میں یوسف نو خریدن آئی ہاں، کہتے تو جھلی ہاں، اتنے بڑے بڑے صداگر تے بڑے بڑے تاجر تے امیر کبیر آدمی قسم دے کھڑے نے تے جنہاں نے مطلب پیسہ پاؤ نہ کول بے بہا پیسہ ہے،
تے او ہیرے جواہرات سونا چاندی چک لیا کھڑے نے بھی یوسف نو خریدنا ہے، اتنے حسین و جمیل ہیں غلام تے تو اٹی چکی بنی. وہ کہنے لگی میں نے بھی پتہ ہے یوسف میں کو خرید نہیں ہونا. آئی پھر کیوں کہتی آئی تد کر کے ہاں بھی جے قیامت والے دن مالک نے فرمایا جے یوسف دے طلبگار سن چاہت رکھنے والے سن بے حساب جنت جان گے، کم از کم ناواں تے آئے گا نہ اوتھے، کم از کم نا تے بولے گا نہ اوتھے میرا. بس تد کر کے آگے دیکھو اس بی بی نے کتنی بڑی گل کی تھی. قیامت تک ہن دا نا چلدا رہے گا، قیامت تک نا. ادو او حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو آگے وے سٹیا تے آئی چڑی چھوٹی جنی انہیں چونج بھری پانی دے لیا کے سٹے. بھائی تیری چونج نال پانی نال اگ بوجھ جانی، کہندی نہ ہاں بجھے. بیٹھے ہو کہندی نہ ہاں بجھے. لیکن قیامت جدو آواز آئی نا تے کم از کم ابراہیم نو بچان والے ساڈا نا تے آئے گا نا کہ میں بھی ابراہیم نو بچان دی کوشش کر دی رہی. حضرت یہ میں کہنا چاہتا ہوں ساڈے انتخاب نال کوئی بنے اچھا تے سبحان اللہ، نہیں بندہ تے کوئی بات نہیں، لیکن کم از کم ساڈا انتخاب تے اچھا ہوگا نا قیامت والے دن. بھائی نہیں اسی جتھے انگوٹھا لایا سیگا چنگی جگہ تے لایا، مندی جگہ تے نہیں لایا سی. اسی جتھے انگوٹھا لایا سی اچھا انتخاب کیتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آخری جملہ سنو جی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ جیسے حکمران ہوئے نا جی تے پھر آپ دے دور حکومت چھے زلزلہ آ گیا زمین تے، آپ نے سوٹا ماریا زمین تے. فرمایا زمین رک جا، تیرے تے عمر عدل نہیں کر رہا. یا آپ نے سوٹا ماریا وہ تے فوری زمین رک گئی، زلزلہ رک گیا. آپ نے اس طرح سا ماریا. حکمران جڑا ہوندا نا جی کام مسلماناں دا جڑا حاکم ہوندا ہے وہ ایویں ہے جویں سارے ولایت اون دے بوئے تے ولایت. بھئی پوری امت دا ترجمان کھڑا نا، وہ متقی پرہیزگار بن جاوے، یقین جان او چاہے تے جانوراں نوں حکم کرے جانور بھی جنگل چھڑ دین گے، لیکن شرط ہے کہ بندہ درست ہوے ہوتے. یعنی کہ وہ جو منصب ہے نا جی، منصب ہی بڑا اللہ ہے. ولایت والا ایک منصب ہے نا جی، جو مسلمانوں کی حکمرانی کا جو منصب ہے وہ منصب ہی بہت اعلی ہے. یہ بندہ ہوتے صحیح طریقے بیٹھ جاوے وہ تے اتنی اللہ پاک کو پاور دین رکھ کے جنگل چلا جاوے تو حکم دے تو جنگل اور جانور جنگل چھاڑ دیں گے. یہ ساری طریق کتاباں بھریا پہ طریق. جی ایک اسلامی لشکر جا رہا سیگا، جو اسلامی لشکر جا رہا تے رستے دے وچ پڑاؤ کیتا شاید افریقہ دے جنگلاں دے وچ. جدو افریقہ دے جنگلاں چ وہ جنگلاں دے وچ تے خونخوار جانور آئی. ساتھیاں نے کیا سپاہ سالار نو مہربانی کرو اتنے پڑاؤ نہ کر، اگر رات ہوندی پئی ہے لیکن جنگل سے نکل کے اگے جا کے پڑاؤ کرنا. اگر رات کی اتنے بسیرا کیتا تو رات نہیں نہ ساری فوج سارے آ کے جانور چیر پھاڑ دین، آپ اگے جا کے مقابلہ کرنا ہے. سپاہ سالار کہنے لگے نہیں پڑاؤ اتھے ہی ہوئے گا. یہ پڑاؤ اتھے کر چھڑیا. جو پڑاؤ کیتا نا سپاہ سالار کو اتنا یقین تھا، اتنا بھروسہ تھا، ادو پڑاؤ کرا کے آپ ایک پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ گئے. سپاہ سالار جو پہاڑی دی چوٹی تے چڑھے گا تے پورے جنگل دے جانوراں مخاطب ہوگا، کہندے او جنگل کے جانورو، او درندو، آج رات تسی اتھے نہیں رہنا، اتھے نبی دے غلام آئے نے، آج رات تسی اتھے نہیں رہنا. لہذا روایت موجود ہے کہ انہاں لوگاں نے دیکھا کہ اینج وادیاں وچوں نکلے درندے جانور تو شیر چیتے بگیاڑ سارے نکلے، جنگل خالی کر چھڑیا. جب بندہ سپاہ سالار چنگا ہوئے نا جی پھر جانور بھی سامنے نہیں رک دے. ایک جگہ تے جار ادو جنگ شروع آئی، ادو سورج ڈوبدا پیا، سورج ڈوبدا پیا. یہ تاریخ دی کتاباں وچ موجود ہے. ادو سورج ڈوبدا پیا، اگر اندھیرا ہو جاندا نقصان ہو جانا سی اسلامی لشکر نو. جے سپاہ سالار نے دیکھے تو سورج جاندا پے، ادو جڑی جنگ ہے پورے جوبن تے ہے. سپاہ سالار نے اتھے آواز دیتی، اے سورج جی میں تو رب دے مالکاں دے کہن تے چلدا پیا، اسی مالکاں دے کہن تے آئے ہوئے ہیں، اسی رب دے کہن تے لڑدے پیا، لہذا انہی دیر ڈبی نہ جنی دیر فیصلہ نہ ہو جاوے. سورج لیٹ ہو گیا صرف انہاں دے کہن تے. بیٹھے ہو سپاہ سالار چنگا ہوئے تے سب نوکری ہوندی ہے. یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو انہاں دی بارگاہ دے وچوں بیلی آ گئے، کہتے ہیں دریائے نیل چلدا نہیں ہے، ہر سال ایک کماری لڑکی لیندا ہے. آپ نے فرمایا اچھا چل کوئی گل نہیں. آپ نے رکا لکھیا، رکا لکھ کے فرمایا کہ جا کے رکا چڑھ دینا ہے تے جہاں سٹن جاوے پھر فوری دوڑ کے باہر آوے. بیٹھے ہو کے بھاگ گئے وہ تو رکے نہ پھرو، وہ لڑکی لیندا نا میں رکا رکھو فوری دوڑ کے باہر آ جا. لو جی رکا رکھیا، جا بندہ باہر آیا تو دریا نے او پورے جوبن نال چلیا. رکے تے لکھیا کیا فرمایا کہ دریا اگر تو لڑکی واسطے چلنا تیرے سانو ضرورت نہیں تیری، تو نہ چل باندھی رہ. اگر رب دے اذن تے چلنا تے پھر چل، تن عمر حکم دے رہا ہے چل. پھر بس اے رکے تے لکھیا دریا چلیا. اندازہ ہویا بھی اے وہ منصب کتنا اعلی ہے. اسی اس منصب تے کینوں بٹھا دینے، اسی کہ چیک بھی نہیں کیتا، بس صرف مجبور کیندے ہتھوں ہونے اج میرے محلے دے چودھری صاحب آ گئے، میرا چاچا آ گیا، میرا تایا. قیامت دن چاچا نال آئے گا؟ قبر چاچے نے آنا ہے، قبر چودھری صاحب نے آنا، کسے بھی نہیں آنا.
قبر جو تسا تے میں بھی اکلے نے پینا تسا میں اکلے نے پینا جدو اکلے نے حساب دینا ہے اسی اکلے اپنی مرضی کریں گے انشاءاللہ انتخاب بھی اچھا ہوئے گا اللہ پاک تو مینوں عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین